یاد ہے جب میرے تیسرے بچے کی ولادت ہونے والی تھی نا، تیسرے بچے کی، تو میرے پاس ڈیلیوری کے پیسے بھی نہیں تھے، ہاسپٹل کے پیسے بھی نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے اچھی طرح. اب چونکہ انہوں نے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس لیے بتا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کرنے ہیں، معاشرے کی ایسی کی تیسی. مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ میری منتھلی سیلری 50,000 ہے، جس میں میری ایک بیوی اور 3 بچوں کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے. تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں دوسری شادی کروں یا 4 کروں تو ان سب کا گزارا 50,000 میں کیسے ہوگا؟ اگر آپ نے اس مسئلے کا تسلی بخش جواب دیا تو میں اسی ہفتے میں آپ سے انسپائر ہو کر دوسری شادی کر لوں گا. جواب کا طلبگار. آپ ایسا کریں، رشتہ تلاش کریں، جو دوسری لڑکی ہو اس کو بتا دیں کہ میری 50,000 آمدن ہے اور اس میں میرا اتنا منتھلی خرچہ ہے، میری بیگم کا پورا ہو جاتا ہے، اتنا میرے پاس بچتا ہے، یہ بالکل بھی نہیں بچتا. تو اگر آپ اسی طرح میری وائف بننے کے لیے تیار ہے تو آئی ایم ریڈی، اس امید پر کہ شاید اللہ نکاح کے بعد مزید انتظام کر دے. تو کوئی ریڈی ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو وہ ریڈی ہوگی ہی نہیں. بولو مل جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی، یعنی آپ کوشش تو کریں نا، لیکن پوری بات بتا کے کریں کہ میں پہلی والی کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس کو پہلی والی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں آپ کی وجہ سے. تو آپ نے اگر کم میں گزارا کرنا ہے تو آ جاؤ. تو بعض ہوتی ہیں مجبور ہوتی ہیں، بہت غریب ہوتی ہیں، ان کے باپ کے پاس پاپوں کے پیسے نہیں ہوتے، سوکھی روٹی کے پیسے نہیں ہوتے، تو ایسی غریب لڑکیاں مل جاتی ہیں. وہ اچھا پھر جب ہو جائے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ برکت دیتے ہیں. میں 6,000 میں نے دوسری شادی کی تھی یار. تو یہ سارے اشکالات مجھے بھی تھے، لیکن ہم نے کر لی. لوگوں نے مجھے کہا کیسے گزارا ہوگا، جیسے ہی کی ہے تو مال میں اللہ نے برکت دے دی. پھر مجھے یاد ہے جب میرے تیسرے بچے کی ولادت ہونے والی تھی نا، تیسرے بچے کی، تو میرے پاس ڈیلیوری کے پیسے بھی نہیں تھے، ہاسپٹل کے پیسے بھی نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے اچھی طرح. اب چونکہ انہوں نے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس لیے بتا رہا ہوں. تو مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، گھر والے ہسپتال میں ہیں، تو آپ کی غربت دیکھو یار، اپنی حیثیت دیکھو، اور بچے دبا کے پیدا ہوئے جا رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا یار رزق دینے والا کون ہے؟ مجھے وہ اسی مسجد کی بات ہے، یہی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، انتظام کرے گا اللہ تعالیٰ. اب یہ تو نہیں کہ ہم پیسہ دیکھ کے اگر بچے شروع کر دو گے نا، پھر تو کروڑوں کروڑوں روپے والے بھی 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہوتے ان کے، وہ 2 بھی بڑی ویسے ہی ہو گئے ہوتے ہیں ان کے. تو اس میں تو خالصتاً اللہ پہ توکل کرنا ہے. اب میں ویسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. ہوا یہ کہ ان دنوں میں نا میرے کزن نے رمضان میں مجھ سے عربی گرامر پڑھنا شروع کی. میرے کزن ہیں، بڑے ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں. میں نے ان کو عربی گرامر پڑھانا شروع کر دی. 1 مہینہ گزرا ہوگا. انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں اس کی فیس دوں گا آپ کو. میں نے کہا بھائی میں فیس نہیں، آپ تو بھائیوں کی طرح ہو، میں کیوں آپ سے فیس لوں، میں فری میں ہی پڑھا رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں، 1 مہینہ میں نے آپ کا اتنا ٹائم لیا تو میں فیس لازمی بھیجوں گا، یا ہدیہ بھیج دوں گا، گفٹ بھیج دوں گا. آپ فیس نہ بولو اس کو. جو خاندانی آدمی ہوتا ہے نا وہ پوچھ کے نہیں کہتا کہ میں بھیجوں کہ نہیں بھیجوں. تو وہ چونکہ خاندانی ہے تو انہوں نے کیا کیا، اکاؤنٹ میں ٹرانسفر. اچھا اس وقت میرا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا، تو وہ اپنی والدہ کے ہاں ادھر کراچی میں ہی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے کہ میں نے ٹرانسفر کر دیے، آپ جا کے لے لینا وہاں سے. تو اب میں نے کہا کر ہی دیے تو پھر لے لیتا ہوں میں جا کے. اللہ کی قدرت کے جب ہاسپٹل میں نے جانا تھا بل پے کرنے کے لیے، گھر والے تو گھر آ گئے تھے، بل جمع ہو گیا تھا، میں نے کہا تھا میں دے دوں گا. تو میں جب گیا ہوں نا ان کے گھر، تو جو پیسے انہوں نے مجھے دیے، جب میں ہاسپٹل میں گیا بالکل وہی بل بنا ہوا تھا ہاسپٹل میں. وہ میں نے وہاں جا کے جمع کیے، اور میں گھر آ کے میں نے اس دوست کو کہا، میں نے کہا یار یہ سیٹ اپ ہو گیا ہے، آئی بات سمجھنے، ہو گیا سیٹ اپ. تو ہمارے ساتھ تو اللہ کا اسی طرح معاملہ ہے. ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب ایسا معاملہ ہے تو جو توکل والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. تو یہ چیزیں کیلکولیشن سے نہیں چلتی ہیں. اگر جو کالو کیلیٹر لے کے بیٹھ گیا نا، کیلکولیٹر کو کالو کیلیٹر، تو وہ گیا کام سے. پھر تو ایک بیوی پالنا 50,000 میں ایک بیوی پالنا ممکن ہے کیا؟ آپ ایک کیسے پال رہے ہو 50 میں یار؟ اس کو لاؤ بندہ ہے کہاں، یہ کیسے پال رہے ہیں 50,000؟ بل آ جاتا ہے 5-6 ہزار روپے، کم سے کم مرے سے مرا سڑا ہوا پنکھا بھی ہو نا تو 50,000 تو بل بنا دیتا ہے وہ. کسی دن غلطی سے استری کھلی رہ گئی تو گئے کام سے. تو 50,000 میں ایک بیوی کو پالنا ناممکن ہے، لیکن پال رہے ہو نا، 3 بچے بھی ہو گئے تو چل ہی رہے ہیں نا، تو 2-4 اور بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، چلتے رہیں گے. تو یہ توکل کے بغیر ہوتا نہیں ہے. اگر اس میں کالو کا لیٹر لے کے بیٹھو گے تو پھر تو ایک بیوی بھی آپ نے غلط کی ہے. دنیا دار لوگوں کو بتاؤ کہ میری 50,000 تنخواہ میری بیوی ہے، وہ رکھ کے تھپڑ لگائیں گے. وہ بے شرم آدمی دکان پکوڑوں کی اور باتیں
करोड़ों की, 50,000 में तूने की क्यों शादी? एक और वाकया मुझे याद, मेरे तो बहुत सारे वाकये आते हैं ऐसे। एक दफा मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो बिल्कुल ही पैसे खत्म हो गए ना। अच्छा, मैंने कभी टेंशन ली नहीं, और ये अल्लाह का फजल है, मेरा कमाल नहीं है, मैं तो बहुत ही नालायक आदमी हूँ। तो अल्लाह मियाँ ने शायद ये वाकयात मुझसे सुनवाने थे मिंबर पे ना, शायद हो गई ये वाकया। मैं ऐसे ही बैठा हुआ तो पैसे गए तेल लेने ना जेब बिल्कुल खाली। घर में भी मैंने कभी नहीं बताया था कि मेरी जेब खाली हो गई है। घर में बदमाशी के साथ, पैसा बहुत है भाई, एक और कर रहा हूँ मैं, ऐसे ना। तो मैं बैठा हुआ, बिल्कुल ही पैसे नहीं है। एक वहमी आया, इसलिए वहमियों को बुरा नहीं कहना चाहिए। वहमी आया, उसने कहा मुफ्ती साहब मुझे ऐसा लगता है मेरी बीवी को तलाक हो गई है। अच्छा, उसी वक्त एक साहब ने मुझसे पूछा, आप अपने करीबी दोस्त थे, तो मैंने जेब में हाथ डाला तो पैसे ही नहीं थे। अच्छा, महीना ख़त्म होने में 2-3 दिन बाकी थे, 2-3 दिन बाकी थे। पहली तारीख को तो मुझे फिर तनख्वाह मिल जाती थी ना, तो भी 2-3 दिन कैसे गुजारा होगा ये नहीं पता था मुझे। तो अच्छा, फिर मैं अल्लाह का शुक्र है मांगता नहीं था कभी। बहुत परेशानी हुई ना, बकरी उठा के बेच दी, अपनी मुर्गी बेच दी, या अल्लाह भला करे आपका, कोई भी चीज़ उठा के क्या किया, बेच दी। तो बेच दो यार, ऐसा आप हो जाओ बिल्कुल रोड पे आ जाओ हाथ किसी के सामने कोशिश करो ना फैलाओ। तो और मैंने ये सोचा हुआ था, बिल्कुल ही नील हो गया तो घर वालों से बोल दूंगा भाई कुछ भी नहीं है, रहने रहो, मैं भी भूखा आप भी भूख। तो ये भी एक स्टाइल है ना, होता नहीं है, अल्लाह यहां तक लाता नहीं है किसी को, लेकिन दिमाग में ये रख लो बेगम हमारे पास कुछ भी नहीं है, जेबें देख लो खाली हैं। अब ये नहीं होगा कि मैं छुप के होटलों पे कहीं जाके खाऊंगा और आपको भूखा रखूंगा, ना 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 ना, इस भूख में मैं आपके साथ बराबर का शरीक हूं। लेकिन अल्लाह ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। एक खातून आई, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आपने इरादा नहीं किया। एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरा निकाह करा दें। आपने फरमाया तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा इस लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं है। एक इज़ार बांधा हुआ था नीचे। इस हदीस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाबू तज़वीजिल मौसिर, गरीब की शादी। क्या बाब बांधा है? गरीब की शादी। तो उन खातून को एतराज़ होना चाहिए ना, इतने गरीब से मैं नहीं कर रही। उन खातून को एतराज़ नहीं था। इससे पता चलता है बाज़ दफ़ा इंतहाई गरीब को भी अपने से भी कोई गरीब मिल जाती है। खातून इनकार कर सकती हैं भाई मैंने इतने गरीब से नहीं करनी, लेकिन बाज़ दफ़ा आपकी 50,000 में ऐसी मिल सकती है आपको जो बहुत थोड़े पे क्या हो, राज़ी हो जाए। आप तलाश करेंगे, लेकिन माइंड बहुत ऊंचे हैं ना लोगों के, गरीब से करनी नहीं है, मालदार से करके फंस जाते हैं। कहते हैं मुफ्ती साहब ने तो कहा था 50,000 में गुजारा होता है, मैंने डिफेंस से कर ली है। अब ये 50,000 क्या, उसके तो गुटके का खर्चा 50,000 का है। डिफेंस वाली का तो मेरे भाई 50,000 तो वैसे है जैसे उनकी तो उनकी औकात नहीं है ना। तो सवाल पैदा होता है जब तेरी औकात नहीं थी, तूने इतना बड़ा हाथ डाला क्यों? इतनी ऊंची जगह तूने हाथ क्यों डाला? तो ये अल्लाह पे तवक्कुल नहीं, ये बेवकूफ़ी है। तो आप अपनी औकात देखकर पांव फैलाओ, गरीब से गरीब लड़की तलाश करो, वो गुजारा करेगी आपके साथ। तो गरीब आदमी 4 शादियां करे इंतहाई गरीब से, फिर चलेगा वो, फिर अल्लाह की मदद भी आएगी। अपनी औकात नहीं है और आपने अपने से ऊपर हाथ डाल दिया तो फिर अल्लाह की कोई मदद नहीं है। ऐसे लोग भी हैं। फिर तो एक नहीं हो, 50,000 वाला मुझे बताओ डिफेंस में करता तो रिश्ता लेने जाता ना तो गली के कुत्ते छोड़ देते उसके पीछे। एक साहब ने मुझे अपना वाकया सुनाया कि मैं गरीब था, मैं एक बड़ा ऊंचे खानदान में चला गया रिश्ता लेने, मुझे लड़की पसंद थी। तो उसके बाप ने मुझे कमरे में बिठाया, बोला हाँ, बाप ने बिठाया, हाँ भाई बेटी के लिए रिश्ता है। बेटा करते क्या हो? कह रहा मेरी सदर में ये इतनी बड़ी दुकान है। बाप को अंदाजा हो गया ये क्या है, हमारे स्टेटस का नहीं है। तो बाप ने कहा कि देखो तुम्हारी जितनी बड़ी दुकान है ना, इतने हमारे लैट्रीन होते हैं, वॉशरूम होते हैं, पतली गली से निकल। तो जाहिर है अगर वो यहाँ करता तो मुश्किल में नहीं पड़ जाता। खैर बाद में उसकी वो भी वहीं गई, कमाल की बात, और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरी उसकी, क्योंकि लड़की ने पसंद कर लिया था इसको। फिर अल्लाह की देन होती है भाई। आप इस चक्कर में ना रहें कि मैं डिफेंस में जाऊंगा, मेरी पकौड़ों की दुकान है, बैठूंगा, लड़की का अब्बा पूछेगा क्या करता है, मैं कहूंगा दूध जलेबी बेचता हूं, तो हो सकता है लड़की मुझे पसंद कर ले। इस खुशफहमी में ना रहें, कोई नहीं पसंद करता। आजकल पसंद में सबसे पहले जेब देखी जाती है कि पैसा कितना है आपके पास। हाँ, जो आपसे भी ज्यादा गरीब होगी, बहुत ज्यादा, वो 50,000 को भी क्या समझेगी, बहुत बड़ी नेमत समझेगी। तो इसमें जो है ना अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल का उनसर ज्यादा है। तो अपने से गरीब में करो। मैं वो हदीस मुकम्मल कर दूं तो उन सहाबी के पास तो एक इजार, कुछ भी नहीं। नबी ने फरमाया एक लोहे की अंगूठी तो ले आओ मेहर में, उन्होंने कहा वो भी नहीं है।
تو ہمارے نبی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیسے بیوی کو کھلاؤ گے. نہیں بھائی, جب لڑکی راضی ہے تو ہم نکاح کریں گے. کیوں بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے لیکن خود اب تک زندہ ہے یا نہیں ہے؟ بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تبھی تو جوان ہو گئے نا. تو جب ایک آدمی کی پر ایک بیوی کی ذمہ داری بھی آئے گی, تو جس اللہ نے ان کی بنیادی ذمہ داریاں پوری کی ہیں, تو جو اللہ ان کے کھاتے میں بیوی ڈال رہا ہے وہ بیوی کی ذمہ داریاں بھی ان سے پوری کروائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس توکل پہ کی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح پڑھا دیا, اور ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم چونکہ غریب ہو لہٰذا جاؤ تمہاری شادی نہیں کراتا. تو غریب بھی کرے گا شادی, امیر بھی کرے گا, لیکن غریب اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرے گا؟ گرائے گا. وہ غریبوں میں کرے گا جا کے, وہ مالداروں میں نہیں کرے گا. مالداروں میں کریں گے. بلکہ اسلام میں تو یہ کہ جتنی مالدار لڑکی ہے اس سے زیادہ مالدار میں اس کا نکاح ہو, تاکہ وہ اچھی لائف گزارے. اور مرد کیا کرے؟ اپنے سے کمتر میں, تاکہ ذمہ داریاں اٹھانا آسان ہو. یہ فقہاء نے لکھا ہے اور قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا ہے کہ مرد اپنے سے کمتر میں نکاح کرے, عورت کا نکاح اس سے برتر میں. میٹرک والی کا نکاح بی اے والے سے کیا جائے, بی اے والے کا نکاح ماسٹر سے کیا جائے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ الٹا. لڑکی ڈاکٹر ہے, نکاح 8ویں پاس. میں نے خود پڑھائے ہیں ایسے نکاح. لڑکی کروڑ پتی ہے, لڑکا شادی والے دن بھی شیروانی ادھار لے کے آیا ہوتا ہے کسی سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے. لڑکا حقوق نہیں ادا کر سکتا, لڑائیاں ہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.